نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين صدق اللہ العظیم۔ مکرم و معزز حکم صاحبان، باوقار باشندگان گجرات اور چمنستان انوار العلوم کے شگفتہ پھولوں، ہندوستان کی تاریخ کے اوراق مسلمانوں کی عظمت و اقبال اور ان کے فضل و کمال کی داستانوں سے بھرے پڑے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ کسی قوم کے مردہ دلوں میں جوش پیدا کرنے اور ہمت بڑھانے کا سب سے عمدہ اور مؤثر ذریعہ تاریخ ہی ہے۔ لہذا آئیے اسی نیک خیال کے پیش نظر میں آج آپ حضرات کے روبرو سرزمین ہند کے ایک ایسے خطے پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں جسے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے زیب و زینت ہند اور اہل ہنر کا مرکز کہا ہے، تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اسے ایک بڑا عطیہ قرار دیا ہے۔ وہ علاقہ جو مشائخ و صوفیہ کا مسکن بھی رہا ہے اور معیشت و تجارت کا مرکز بھی، یہی وہ تاریخی مقام ہے جسے میں اور آپ خطہ گجرات کے نام سے جانتے ہیں۔ سرزمین گجرات کے غیور مسلمانوں، صوبہ گجرات قدرتی اعتبار سے ملک عرب کے سامنے واقع ہے اور دونوں کے بیچ بحر عرب کا ایک حصہ حائل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس علاقے میں ایمان کی باد بہاری عربوں ہی کی مرہون منت ہے۔ چنانچہ سن ہجری 15 کا یہ تاریخی واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں صحابی رسول حضرت حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے جب ہندوستان پر فوج کشی کی تو خدائے یکتا پر ایمان رکھنے والے اس قافلے نے سب سے پہلے گجرات کے ساحل سمندر پر قدم رکھا۔ اس طرح اس خطے کو یہ شرف حاصل ہوا کہ سرزمین ہند میں سب سے پہلے اسی کے دشت و جبل اللہ اکبر کے نعروں سے گونجے۔ اس کے بعد مختلف مسلمان بادشاہ اور فرما رواں علاقے گجرات کو فتح کرنے کی کوشش کرتے رہے، جن میں ہشام بن عبد الملک کے دور میں عرب فوج کی کچھ پر روانگی، عباسی خلیفہ مہدی باللہ کے عہد میں عبد الملک بن شہاب مصمعی کی فتح گجرات کے تئی تگودو، سن ہجری 416 میں سلطان محمود غزنوی کا عزم ملوکانہ کے ساتھ پٹن دیلواڑہ اور سومنات کی مہم پر روانہ ہونا نہایت اہم اور قابل ذکر ہے، حتیٰ کہ علاؤ الدین خلجی کے دور سن ہجری 696 میں گجرات پر مسلمانوں کا باقاعدہ سیاسی تسلط ہوا اور بالآخر مظفر خان نے اس علاقے کو خود مختار سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ سامعین با تمکین، معاشی نقطۂ نظر سے بھی گجرات کی تصویر بڑی دل آویز ہے۔ صدیوں سے ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں جو تجارتی سرگرمیاں جاری تھی، ان کے سب سے اہم مراکز بھروچ اور کھمبات کے ساحل تھے۔ دوسری طرف روشن دماغ مسلمان بادشاہوں نے یہاں قدیم کارخانوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ سدھا نئے کارخانے بنوائے، جن میں شاہ جہاں کا وہ شاہی کارخانہ بڑا مشہور ہوا جو انہوں نے احمد آباد میں قائم کیا تھا۔ سلف صالحین کے شیدائیوں، اسلامی علوم و فنون کے ساتھ بھی اس سرزمین کا رشتہ نہایت قدیم اور دلچسپ ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے حدیث کی کتاب تصنیف کرنے والے تابعی امام ربیع بن سبی بصری 2 صدی ہجری میں گجرات تشریف لائے اور سرزمین بھروچ کی آغوش میں آسودہ خواب ہوئے۔
ہندوستان میں صحیح بخاری کی 2 شرحیں سب سے پہلے اسی خطے میں لکھی گئی. دہلی میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مسند درس قائم ہونے سے بہت پہلے شیخ الاسلام زکریا ملتانی، علامہ شمس الدین سخاوی اور ابن حجر مکی کے تلامذہ نے گجرات کو حدیث کا مرکز بنا دیا تھا. مؤرخین نے لکھا ہے کہ علوم و فنون کے اعتبار سے اگر گجرات شیراز تھا تو حدیث کی خدمات میں یمن میمون سے مماثلت رکھتا تھا. ہر علم و فن کے متبحر علماء یہاں پیدا ہوئے. محدثین میں حافظ حدیث شیخ عبد الملک، شیخ محمد بن طاہر پٹنی، علامہ وجیہ الدین، شیخ راجع بن داؤد، فقہا میں شیخ حسین بن عمر، قاضی عماد الدین، فتاوی حمالیہ کے مصنف مفتی رکن الدین اور علامہ قطب الدین علمی تاریخ کے روشن مینار ہیں. مشائخ و صوفیہ میں شیخ حسام الدین عثمان چشتی، سید شرف الدین سہروردی، شیخ احمد کھٹو اور شیخ نور الدین نقشبندی کی اصلاحی جد و جہد سے اس خطے کو روحانی ترقی نصیب ہوئی. بلکہ بلا خوف یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاہان گجرات نے اپنے 150-200 برس کے عہد حکومت میں جس قدر علوم و فنون کی سرپرستی کی ہے، دہلی کی 600 سالہ تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے. غرضے کے گجرات صدیوں تک علم و فن کا مرکز، ارباب ہنر کا گہوارہ، ارشاد و تلقین کا سرچشمہ، اقتصادی زندگی کی شہرک اور ایک سرگرم تجارتی منڈی رہا ہے. سرزمین گجرات کے دھڑکتے دلوں، تاریخ کے ان روشن نقوش کے پیش نظر آج جب ہم اپنی حالت کا جائزہ لیتے ہیں تو زبان پر یہ شعر جاری ہو جاتا ہے کہ تھے تو وہ تمہارے ہی آبا تم کیا ہو، تھے تو وہ تمہارے ہی آبا تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے منتظر فردا ہو. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اسلاف سے علمی، عملی اور دینی رابطہ قائم کریں، ان کی علمی میراث کو سینے سے لگائیں، کیونکہ حال کا ماضی سے رابطہ مضبوط ہوگا تو اسی پر مستقبل کی نئی تعمیر ہوگی. اگر آج بھی ہم اس سرزمین کو، اس رسمی گجرات کو حقیقی اور تاریخی گجرات بنانے کے خواہاں ہیں تو علامہ اقبال کی اس فکر انگیز نصیحت پر ہمیں عمل کرنا ہوگا کہ یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. آخر میں شاعر مشرق ہی کے ایک ولولہ انگیز پیغام پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.